ایک امام ہے حضرت امام بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، یہ اندلس کے رہائشی تھے، اندلس افریقہ سے بھی آگے۔ حضرت بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنا قصہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے علم کس طریقے سے حاصل کیا۔ یہ بڑے وہ محدثین تھے جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہی نہیں علوم کی حفاظت کے لیے۔ حضرت امام بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب پتہ چلا کہ بغداد کے اندر ایک امام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس حدیث کا بہت آیا ناز علم ہے، جن کے پاس لاکھوں احادیث ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ کتنی بھائی؟ 10 لاکھ حدیثیں۔ آج مجھے اور آپ کو تو یہ عجیب لگ رہا ہوگا، ہمیں تو 5 حدیثیں یاد نہیں ہوگی شاید، تو فرمایا ان کو 10 لاکھ حدیثیں یاد، 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ تو جب اتنا بڑا عالم موجود تھا میرے زمانے کے اندر، تو میں نے سوچا کیوں نہ جا کر اس کے پاس اس سے حدیث لی جائے، اس حدیث کا علم حاصل کیا جائے۔ چنانچہ سمندر کے راستے سے قصہ بڑا طویل ہے، اندلس سے نکلتے ہیں بغداد کی طرف، راستے میں کشتی بھی ان کی خراب ہو جاتی ہے، کافی دنوں تک پانی میں پھنسے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب خشکی پہ جب پہنچتے ہیں اور بغداد کی طرف روانہ ہوتے ہیں، راستے میں ایک شخص ان کو ملتا ہے جو بغداد سے واپس آ رہا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھی مجھے بغداد میں جا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے؟ تو شخص نے پوچھا کہ تم کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اندلس سے آیا ہوں صرف ان کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ تو شخص نے کہا کہ ابھی آپ آگے مت جاؤ، اس لیے کہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر حکومت نے پابندی لگا دی ہے، جیسے آج بھی پابندی لگاتے ہیں نا، کسی کو نظر بند کیا جاتا ہے، کسی جماعت پر پابندی لگائی جاتی ہے، کسی کے اسپیکر بند کر دیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس زمانے کے اندر ہر زمانے کے اندر ایسا تھا کہ ہر دور کے اندر باطل آئے گا۔ تو اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر خلیفہ وقت نے پابندی لگا دی تھی، اپنے گھر کے اندر نظر بند کیا تھا کہ تم درس حدیث نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں نکلا، بغداد پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے ایک جگہ پر میں نے گھر کرائے پہ کیا، وہاں اپنا سامان وغیرہ رکھا، اور پھر لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پورا شہر کے اندر بغداد چونکہ علم کا مرکز رہا اس زمانے کے اندر، یہاں اس بغداد کے اندر یہاں کوئی ایسی مسجد یا ایسی جگہ ہے جہاں پر درس حدیث ہوتا ہو؟ تو لوگوں نے کہا جامع مسجد کے اندر درس حدیث ہوتا ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ وہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا اور مسجد کے اندر دیکھا ایک جگہ پر درس حدیث ہو رہا ہے، اور درس حدیث کو کرا رہے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، جو وقت کے بہت بڑے امام تھے، حدیث میں بھی امام تھے، حدیث کے جو رجال ہیں، جو حدیث کی سند ہوتی ہے، حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں کہ مجھے حدیث فلاں سے ملی، فلاں سے فلاں سے، ان سارے راویوں کا نسب نامہ ان کو یاد تھا، یعنی یہ حدیث رجال کے امام تھے، ان کا درس چل رہا تھا۔ تو درس جب ان کا ختم ہوا، میں قصہ مختصر کرتا ہوں، درس ختم ہوا، اس کے بعد انہوں نے پوچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے؟ انہوں نے بھی یہی کہا کہ حکومت ملک کی طرف سے ان پر پابندی ہے، لہٰذا آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، آپ ان کے بعد جائیں گے، پولیس والوں نے دیں گے تو پکڑ کے لے جائیں۔ تو انہوں نے پھر کسی اور شخص سے پوچھا کہ مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ ان کا گھر کس طرف ہے، آپ اشارے سے بتائیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، میں خود ان سے بات کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص بھی اسی طرح یہ دونوں گلی میں چلتے رہے، اور جب ان کا گھر آیا تو انہوں نے اشارے سے بتایا کہ یہ گھر ہے، پھر یہ شخص آگے نکل گیا۔ تو امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنے گھر آئے، اور انہوں نے فرماتے کہ میں پوری رات میں نے سوچا کہ میں اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کس طرح حدیث حاصل کروں، اگر میں براہ راست جاؤں گا تو پولیس والے پکڑ لیں گے، مجھے بھی اس کے ساتھ قید کر دیں گے۔ انہوں نے پوری رات سوچنے کے بعد یہ پلاننگ کی کہ میں بھکاری کے روپ کے اندر جاتا ہوں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے۔ صبح وہ ہوئی، انہوں نے اپنے ہاتھ کو یا پاؤں پر پٹیاں باندھی، جیسے کہ ہمارے یہاں کاروباری بھکاری لوگ کرتے ہیں، اپنے جب پاؤں پر اس نے پٹیاں باندھی، اپنے آپ کو معذور سے ظاہر کیا، اور ایک بڑا سا مشکیزہ اور اسی طریقے سے جو بھکاری لوگ اٹھاتے ہیں وہ اٹھایا، اور اس کے اندر قلم کوٹی وغیرہ سب اس کے اندر چھپا کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے کی طرف نکل پڑے۔ اس زمانے کے اندر فقیر آج کی طرح صدا نہیں لگاتے تھے کہ 10 روپیہ دے دو اللہ تمہیں جنت دے دے، 10 روپے دے دو اللہ مجھے کہاں لے جائے، حج پہ لے جائے۔ خود تو ہم چوکی کی گلیوں کے اندر ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں 5-10 روپے کے اندر وہ حج پہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر بھی رحمت فرمائے۔ تو اس زمانے کے اندر اس طرح صدا نہیں لگاتے تھے، بلکہ صدا لگاتے تھے کہ اجرک علی اللہ، اجرک علی اللہ، کہ تم میرے ساتھ تعاون کرو، اس کا اجر تمہیں اللہ دے۔
ڈائریکٹ جنت کی خوشخبریاں بھی سناتے تھے، اجر کا اللہ، کہ تمہارا اجر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے۔ چنانچہ اس طرح صدا لگا کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچے۔ انہوں نے جب صدا لگائی، امام صاحب باہر نکلے کہ کوئی فقیر ہے، بھکاری ہے، اس کے ساتھ تعاون کروں گا۔ تو فرماتے ہیں جیسے وہ نکلے تو میں نے جلدی جلدی میں ان کے ساتھ یہ اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ میں اندلس سے اور سمندر پار اتنی دور سے آپ کے پاس صرف حدیث کا علم حاصل کرنے آیا ہوں، مجھے آپ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹانا، میں بھکاری کے روپ میں آپ کے پاس آیا کروں گا، اور یا روزانہ ایک دو حدیثیں دروازے پر سنا دینا، میں نوٹ کر کے نکل جاؤں۔ اس طریقے سے امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال یا 3 سال تک انہوں نے اسی طریقے سے علم حاصل کیا، روزانہ بھکاری کے روپ میں جاتے اور ایک دو حدیثیں سن کر لکھتے، ان کو اپنے پاس محفوظ کرتے۔ اس طرح انہوں نے پورے 2 سے 3 سال علم حاصل کر کے اس حدیث کو محفوظ کر کے آپ کتابوں کی صورت کے اندر ہم تک پہنچایا۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد آج ہمجوتی میں بیٹھ کر ہم امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے دینی علوم کی حفاظت فرمائی، حدیث کی حفاظت فرمائی، قرآن کو اپنے سینے سے لگائی، علوم کو حفاظت کے ساتھ پہنچایا۔ لیکن میرے دوستو، آج ہمارے گھر کی گلی کے اندر مسجد مدرسہ ہوتا ہے، ہم خود جاتے ہیں، نہ ہم اپنی اولادوں کو بیچتے ہیں، نہ بچوں کو بیچتے ہیں،